جی ناظرین، جیسے کہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث پورے ملک میں لاک ڈاؤن جاری ہے اور لاک ڈاؤن کو چوتھا ہفتہ ہو چکا ہے اور مزید 2 ہفتوں کے لیے ملک کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ ہال روڈ انصاف گروپ کے سینئر تاجر رہنما نائب صدر ہیں عتیق الرحمان۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور تاجر جو ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے، کس طرح کاروبار چل رہے ہیں یا لوگ کس طرح اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں، یہ ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عتیق صاحب بتائیے کہ لاک ڈاؤن جو ہے 4 ہفتے ہو چکے ہیں اور مزید 2 ہفتوں کے لیے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ تاجروں کو اور عام لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ سب سے پہلے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اس موذی مرض کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس طرح لاک ڈاؤن ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوگا۔ حکومت کی توجہ ہونی چاہیے اس کے اوپر کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر اس کو یقینی بنائے کہ ہر وہ شخص محفوظ رہے اس سے، کیونکہ لوگوں کی جانیں بہت قیمتی ہیں، بھوک سے کوئی بھی نہیں مرے گا، ٹھیک ہے، 15 دن کے اندر 20 دن کے اندر کوئی نہیں مرے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ لاک ڈاؤن کو یقینی بنائے اور تاجر برادری اس حوالے سے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور تھوڑی سی توجہ میں یہ دلانا چاہوں گا کہ جو چھوٹا تاجر ہے جو اس معاشی بحران کا شکار ہو گیا ہے، حکومت کو یہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا ریلیف پیکیج اناؤنس کرے جس سے ان کی بھی مدد ہو سکے۔ جی ناظرین، آپ نے عتیق الرحمان کی بات کو سنا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تاجر جو ہے بے شک مسائل کا شکار ہیں اور اس میں حکومت کو بھی چاہیے کہ جو درمیانے طبقے کے یہ چھوٹے تاجر ہیں جن کے لیے کافی معاشی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے پیکیج کا اعلان کریں۔ جی ہمارے ساتھ رہیے، مزید انصاف گروپ جو ہال روڈ ہے ان کے ممبران ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا اس حوالے سے موقف ہے۔ جی انصاف گروپ کے جنرل سیکرٹری امجد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ اپنا کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے۔ یہ بہت ساری کنٹروورسی چل رہی ہے کہ یہ مین میڈ ہے اور یہ مین میڈ نہیں ہے، کیونکہ جو NIH نے پروگرام دیا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ ایک وبائی مرض ہے جو کہ 1960 میں ڈسکور ہوئی تھی۔ اس سے پہلے یہ 2003 میں اپنے طباعی سارس کی شکل میں چائنا میں پھیلا چکی تھی۔ اس کے بعد یہ مڈل ایسٹ سے میرس کے نام سے آئی، جس کو ہم لوگ مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم کہتے ہیں، اور اب یہ آئی ہے کرونا کے نام سے، جس کو 19 کا نام دیا ہے، جو 2019 میں ہے۔ اب یہ بیماری کا جو ابھی تک جو پتہ چلا ہے کہ یہ ایک بندہ جو ہے کم از کم 3 بندوں کو انفیکٹ کرتا ہے، اور وہ 3 بندے جو ہے 15 دن میں رزلٹ دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو۔ وہ جو 3 بندے ہیں وہ آگے 9 کو کرتے ہیں، 9 جو ہے آگے 27 کو کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لوگ 3 مہینے تک جائیں اور 10 دفعہ یہ رپیٹ ہو تو تقریباً ایک بندے کی وجہ سے 65,000 بندے انفیکٹ ہوتے ہیں۔ اب اس کی ڈیتھ ریشو کیا ہے؟ اب 65,000 میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ 1.5% ہے تو اندازہ لگا لیں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ ابھی تک عوام جو ہے اس کے اوپر بالکل بھی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، جبکہ NIH نے پروگرام بھی دے دیا گورنمنٹ کو، جس کو ہم نیشنل ہیلتھ کہتے ہیں، کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور اس کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ انصاف گروپ کے اور ممبران بھی موجود ہیں اور عہدیداران بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ انصاف گروپ ہال روڈ کے نائب صدر شیخ عزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن کے باعث کیا معاشی صورتحال ہے اور ان کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل اسٹار 3 کا شکریہ ادا کروں، جس کے وساطت سے ہمیں اپنا میسیج کنوے کرنے کا بڑا اچھا نادر موقع مل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جس کی وجہ سے ہم اب تک اس موذی مرض سے کافی حد تک بچے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے ہماری گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کر کے اس کے علاوہ جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ایسے اقدامات کسی ملک نے نہیں کیے جس طرح کی ہماری گورنمنٹ نے کیے ہیں، تو اس وجہ سے میں اپنی گورنمنٹ کو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ دوسرے نمبر پہ اس موقع پہ جس طرح ہماری قوم نے کوآرڈینیشن کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے تعاون کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، یقیناً ہماری پوری قوم اس وقت کرائسس میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن جس طرح وہ کوآرڈینیشن کر رہی ہے
گورنمنٹ کے ساتھ, اور کرونا کو قابو کرنے میں ہم جس طرح سے کردار ادا کر رہے ہیں بحیثیت قوم, ٹھیک, اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم کرونا کو قابو کر لیں گے. اب میں تھوڑی سی بات کروں گا اپنی تاجر برادری کی طرف سے کہ میں اپنی انصاف گروپ کے پلیٹ فارم سے پورے ہال روڈ کے تاجروں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اس وقت آپ گروپ بندی چھوڑیں, ہم بعد میں کر لیں گے, سب گروپ بندیاں بعد میں کر لیں گے. اس وقت ایک قوم بن کے, بھائی بن کے ہمارا ساتھ دیں. ہم جس طرح سے ساتھ چل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, جس طرح سے کرونا کو قابو کرنے کے لیے ہم اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں اور ہم اس کو اس سے اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم گروپ بندی میں پڑے رہیں گے تو ہم اس موذی مرض سے اپنی جان جلدی نہیں چھڑا سکیں گے. اور جو صاحب حیثیت تاجر طبقہ, مثال کے طور پہ جن تاجروں کی مارکیٹوں میں 100 دکانیں, 50 دکانیں ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ فرنٹ سے لیڈ کریں, گورنمنٹ کی رہنمائی کریں, گورنمنٹ کو بتائیں اور آگے آ کے خود سے یہ اعلان کریں کہ ہم کرایہ داروں کے اپنی کرایہ معاف کرتے ہیں, گودام ہولڈرز ہیں ہم گوداموں کے کرایہ معاف کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ خدمت کر سکتے ہیں, ظاہر ہے سارے تاجر ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہیں. اگر 100% تاجر ہیں تو اس میں سے 80% تاجر جو ہیں وہ صاحب استطاعت ہیں, 20% چھوٹے تاجر ہیں, ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا ایسا رہا ہے کہ بڑے تاجر جو بڑے مطلب امیر زادے ہیں وہ چھوٹے تاجروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی چھوٹے تاجروں کو ریلیف نہیں مل رہا, لہٰذا 15 تاریخ سے ہم لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں اور ایسا کریں. ایسا ہرگز نہیں ہونا, نہ ایسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ اپنی رسپانسبلٹی ایز اے تاجر پوری نبھائیں. یہ تھے شیخ عزیر, نائب صدر انصاف گروپ ہال روڈ. اسی طرح ہمارے ساتھ انصاف گروپ کے اور جو رہنما ہیں وہ موجود ہیں, ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی ناظرین, انصاف گروپ ہال روڈ کے جوائنٹ سیکرٹری اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے باعث جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے یہ کس حد تک مطمئن ہے, کیا واقعہ ہی عوام گورنمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں, یا ہمیں پھر کن مسائل کا سامنا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی السلام علیکم خان صاحب. لوگوں کو بھی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے, جس طرح ہمارے بڑے عہدیدار تاجر جتنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. نہ کہ جو ہم نے یہ رش گزار بنائے ہوئے سڑکوں کے وہ اچھے نہیں ہیں. ہمیں چاہیے اپنی احتیاط کرنی, اپنی فیملی کی احتیاط کرنی, گھروں میں رہیں اور اس کا پورا خیال کریں. اس کو پھیلانے سے روکنا ہے, اس سے ہم نے لڑنا ہے, یہ نہیں کہ اسے ہم نے اپنے اوپر حاوی کرنا ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دکانداران جو ہیں یہ کچھ تنگ بھی ہیں, کچھ کاروبار بھی کر رہے ہیں, کچھ نے رش لگایا ہوا ہے بازاروں میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو اپنی جو ریٹ ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے. گورنمنٹ نے کافی اس کے لیے اقدامات کیے ہیں جو کہ اچھے ہیں, خوش آئند ہیں. اور مزید گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو چھوٹا طبقہ ہے, جو تاجر طبقہ جو نہیں کچھ کر سکتا, اس کے لیے وسائل پیدا کریں تاکہ وہ اپنے گھر کا چولہا چلا سکے. جی اس ٹائم ہمارے ساتھ انصاف گروپ ہال روڈ کے صدر چودھری فیاض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے باعث جو ملک کے اندر جو ہے معاشی جو ڈکلائن آیا ہے اور تاجروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا, عوام پریشان ہے, اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم فیاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا وائرس کے حوالے سے میں اپنی تاجر برادری سے یہ میں اپیل کرتا ہوں, یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. اس کا جو ہے نا اتنا ایزی نہ اس کو لیا جائے. جو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو تاجر برادری جو دکاندار حضرات ہیں, ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اس کو 2 ہفتے کی بجائے بے شک اگر وہ 4 ہفتے کا بھی کہتے ہیں تو گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہمارا گروپ انصاف گروپ کے ممبران ہیں ان کی طرف سے میں یہ اعلان کرتا ہوں, ہمارے جتنے دکاندار تاجر بھائی ہیں ہم ان کو کرائے جو ٹوٹل معاف کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں, اور اپنی ٹیم کی طرف سے بھی میں اعلان کرتا ہوں. تاکہ دوسری بات یہ کہ ہمارے جو تاجر بھائی ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم بیماری سے محفوظ رہ سکیں گے. تاجر رہنما چودھری فیاض احمد کا کہنا یہ ہے کہ جو ملک کے اندر لاک ڈاؤن کے باعث جو معاشی ڈکلائن آیا ہے اور تاجر پریشان ہوئے ہیں, اور ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی مارکیٹ کے اندر انصاف جو گروپ ہیں ان کے تمام ممبران بھی اور خود بھی انہوں نے کہا کہ میں تمام جو ہمارے کرایہ دار دکاندار ہیں ان کے سارے کرائے کو معاف کرتا ہوں. کیمرہ مین رانا عمران کے ساتھ عادل رضا, اسٹار 3 نیوز لاہور.